وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. آج کی یہ احسان ثواب کی محفل منعقدہ ہے. ہمارے بھائی ڈاکٹر عاطف اور آصف کی والدہ مرحومہ کے لیے اللہ کریم جل وعلا ان کی مغفرت فرمائے. جو اہتمام کیا ہے تلاوت سے لے کے دعا تک کا، اللہ انوار تجلیات ایک کریمانہ اللہ ان کی والدہ کی قبر سے برسات عطا فرمائے. معروف نام ہے ہمارے مولانا عبدالرحمن عابد صاحب کا. غالباً آپ ہی یہاں پہ موسم و خطیب ہیں، زیادہ مجھے علم ہے، لیکن اللہ کریم ہم سب کو دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا. چند باتیں، اور آپ جانتے ہیں میں اس کو بڑی اچھی طرح ملحوظ رکھا کرتا ہوں کہ کل کہانی جو احسان ثواب کا دوسرا یا تیسرا دن ہوتا ہے، اس میں محفل کی طوالت عوام کے اندر معروف نہیں ہے. اس لحاظ سے چند باتیں عرض کروں گا. مہمان بھی ہوں اس کا لحاظ، اور جو مجھے ارشاد فرمایا گیا 40 منٹ کے لیے، لیکن وہ زیادہ ہیں، یہ میں نے وعدے کر دیا. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. برف سی کتنی راتوں میں ایسا بھی ہوا، برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے. اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری زید مجدہ، آپ نے ابھی حال ہی میں 2 قسطوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں کتابیں لکھی.
ایک کا نام اربعین اطہار قسط اول، دوسری کا نام اربعین اطہار قسط دوم۔ اربعین کا معنی ہوتا ہے 40، تو 40 احادیث اس میں جمع کی دونوں کتابوں میں اربعین اطہار قسط دوم سے میں آپ کی خدمت میں جسے بات پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی الی من یصلی علی، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھا، وہ شخص جو مجھ پہ درود پڑھنے والا ہے، فرمایا نظر اللہ تعالی الیہ، درود پڑھنے والے کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات میرے آپ کے لیے فرمایا لا یعذبہ ابدا، فرمایا جو شخص میرا غلام، میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے، پھر کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ جس پہ نظر رحمت باری تعالی ہو گئی، لا یعذبہ ابدا، اللہ کریم اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو یقین کریں ساری زندگی کی نیکیاں، جنگلوں بیابانوں میں ابلاغ و تبلیغ دین، درس و تدریس کے معاملات، نماز اور بقیہ اراکین اسلام، یہ تمام مجاہدات اس لیے ہیں، یہ مشقتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو، اللہ کے غضب سے بچیں۔ تو فرمایا اگر تمہاری چاہت جنت ہے تو تم مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھتے رہو، لا یعذبہ ابدا، اللہ کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یہ کلخانیاں، یہ محافل اصال ثواب، اللہ کی عزت کی قسم، یہ اسی کے لیے ہے جس نے میرے نبی کے دامن کو تھام لیا ہے۔ میں کہتا ہوں تم کوئی مذہب لاؤ، تم کوئی عقیدہ لاؤ جو تمہیں اس پل سے پار کچھ دکھائے۔ اسلام کا نور وہ واحد مذہب، وہ واحد عقیدے کا مذہب ہے۔ رب العزت کی قسم تم اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ، تم قبروں میں پڑے ہوئے ہوگے اور پیچھے رہ جانے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا انسان، اس کے اوپر مٹی کے اوپر تم نے پاؤں نہیں رکھنا۔ لو کسی مذہب میں ایسی تعظیم، عقیدت اور اس کا ادب، اور کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ قبر والا حافظ ہو، عالم ہو، وہ اس نے 40 مدرسے بنائے ہوں یا 40,000 مدرسے بنائے ہوں۔ نہیں، ایک عام مسلمان، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں، ترمذی شریف کو اٹھائیں، ابو داؤد کو اٹھائیں، کہ ان کتابوں کے اندر اس قبور کا ادب ہے جس میں اللہ کے نبی کا امتی کلمہ پڑھ کے داخل ہو گیا ہے، اس کے مٹی کے ذروں کا ادب بتایا گیا اسلام میں۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں تک دنیا میں ہمارے لیے، مومن کے لیے عزتیں کیا ہیں، ان کی بالا نشینی ہے کیا، اللہ نے ان کو تعریج، عروج دیا کیا ہے۔
ان کو الوہیت کلمے نے بخشی کیا ہے؟ قرآن پڑھیے. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا، آگے کیا ہے؟ بالایمان. میں جس لحاظ سے اس آیت پہ لا رہا ہوں آپ کو، وہ عمل کرنے والی ہے، وہ اسلام سے محبت کرنے والی ہے. ہم مذہب ان کے اندر موجود ہیں، اس کا احساس نہیں رکھتے. ہم اس مذہب کی عمارت کے اندر ہیں لیکن اس عمارت کی چھاؤں کی ٹھنڈک محسوس نہیں کرتے. ہم اس مذہب کو کہ جام پی رہے ہیں لیکن دل کی پیاس نہیں بجھا پا رہے. ہم سمندر میں ہیں اور اسلام کے نور میں، لیکن اپنے بدن پہ اس کے نور کی روشنی نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ دیا. ہمیں قرآن نے کہا کہ جب تمہارے اندر بیٹھ کے تم اتنے افراد اکٹھے ہو جاؤ اور جب بیٹھ کے دعا کی باری آئے تو پہلے تم نے اس انداز میں دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک سانس کا بھی پتہ نہیں. جو چلے گئے اس نے تو اپنی زندگی گزار لی، اب اپنے لیے دعا کر لے، پتہ نہیں اگلا سانس تجھے آتا بھی ہے کہ نہیں. اس لیے فرمایا تو اپنی پہلے فکر کر. وہ نماز کے انداز میں ہو، وہ زکوٰۃ کے انداز میں ہو، وہ حج کے انداز میں ہو، وہ حسن سلوک کے اعتبار سے ہو، وہ صلہ رحمی کے اعتبار سے ہو، وہ تمہیں علم دین لینے یا دینے کے لحاظ سے ہو، وہ بچوں کی پرورش اور تربیت اور حسینی مشن کے مطابق کرنے کے لحاظ سے ہو، وہ جس انداز میں ہو، زندگی میں معاشرے میں زندگی گزارنے کے لحاظ سے ہو، یا عالم برزخ کے پردوں میں چھپ کر بیٹھ کے مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے انداز میں ہو. تم اپنی زندگی کی تیاری اس انداز میں کرو اور فکر اس انداز میں کرو. فرمایا پہلے اپنی فکر کرو، کیونکہ تم میں تمہاری مغفرت ہوئی تو وعدہ دیدار پہ معرفت کا بھی وعدہ ہے، معرفت کا بھی وعدہ ہے. وہ کافر تو کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ پہچان کیسے ہوگی؟ یہ پہچان اس طرح ہوگی، امام زین العابدین اہل بیت اطہار اللہ اکبر وعلامتہ واہل السنہ. اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ پھر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا اللہ کے رسول پہ، میرے نانا پر تم کثرت سے درود پڑھو، قیامت کے دن تمہاری پیشانیاں بھی چمکیں گی، تمہارے چہرے بھی چمکیں گے، تمہاری جبین سے نور نکلے گا، تم بھی نور الجبین بنو گے. اس لیے کہ تم نے غلامی رسول کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی ذکر مصطفیٰ سے تر کیا، اپنے بدن سے تم نے اس لباس سے ملبوس ہوئے جس کا حکم قرآن کریم نے بھی کیا، اللہ کے نبی نے بھی کیا. میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. فرمایا تم نے تقویٰ کا لباس پہنا تو تقویٰ کے لباس پہ جو لباس کے اوپر پھول بوٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو نقش و نگاری ہوتی ہے، فرمایا تم نے ساری کی ساری وہ محبت رسول کی محبت میں کرنی ہے. اس تقوی کے لباس پہ تمہاری محبت رسول، محبت اہل بیت اطہار، محبت اصحاب رسول، اس کی نقش و نگاری ضروری ہے، ورنہ تمہیں کوئی پسند نہیں کرے گا. تقوی کا لباس پہنا ہوگا وہ کوئی کام نہیں آئے گا. ایک شخص کو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ لباس پہنائے. فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. قیامت تک کے اے مومنوں تم سمجھ جاؤ جو دل میں تعظیم مصطفیٰ رکھ کے دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے، اسی کو
مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، دوسرا جتنا مرضی مسلح اٹھائے پھر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی کو دعائیں فائدہ دیتی. فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے گزر گئے. کیا چلے گئے؟ گزر گئے. لیکن بات یاد رکھیے گا، بالایمان، ایمان پہ ہو. کس پہ ہو؟ ایمان کے کلے میں ہو. تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رفیق ہیں، تمہاری دعاؤں کے منظور ہیں، تمہارے دعاؤں کے منتظر ہیں. یہی لفظ اگر میں تمہیں ابو داؤد میں دکھاؤں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفل. فرمایا میت قبر میں جاتی ہے تو ڈوبتے کی مانند ہے. یہاں سے نقطہ اٹھائیں، سمجھیں. میت قبر میں چلی گئی تو ہمیں کوئی باپ بتا سکتا تھا ہماری جد میں سے کہ اب قبر کا یہ معاملہ ہے؟ کوئی بہن بتا سکتی تھی کہ قبر میں یہ معاملہ ہے؟ اور میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پہ، میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی کریم ذات پہ، میں قربان جاؤں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا رؤوف الرحیم، جس کو اللہ نے مزکی کہا، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا. وہ مصطفیٰ اپنی امت سے اس قدر بڑھ کے محبت فرماتے ہیں، عزیز علیہ، کہ اس طرح اس چیز میں دیکھیں. فرمایا امتیو، تمہیں قبر میں جا کے کوئی نہیں بتائے گا کہ قبر میں یہ معاملہ ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جب تم قبر میں جاؤ گے ڈوبتے کی مانند ہے. پیچھے والوں کو دعا کرنا سکھا جاؤ. جو بھائی رہ گئے ان کو دعا کرنا سکھا دو. بچے کی ایک جڑا والا میں جہاں میں پڑھا ہوں ابتدائی اسباب دست نظامی کے، اس کے ساتھ ایک بچے کی ہے. وہاں پہ میں گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب وہ چند پھل اور اس انداز میں کافی سارے لے کے مسجد میں داخل. پوچھا کیا بات؟ کہا یہ پھل ہیں، اس کو رکھ لیں اور میرے والد صاحب کل فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کر دیں. ڈاکٹر صاحب، ارے بھائی تم نے پھل ادھر لانے تھے، کوئی اہتمام نہیں تھا، خود کر لیتے دعا. تم نے MBBS کیا ہوا ہے اس وقت کا، 2005-6 کی بات ہے. یہ انداز ہے، یہ ڈگری ہے، یہ تعلیم ہے. نانا اپنے بچوں کو حب اہل بیت سکھاؤ، اپنے بچوں کو حب صحابہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن اس انداز میں سکھاؤ کہ اس میں حسینی مشن ضرور موجود ہو. پھر تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کریں گے، وگرنہ کوئی نہیں. اس کا فائدہ ہی نہیں ہونا. پھر آخری بات، حضور فرماتے ہیں ینتظر دعوتان، جب قبر میں چلا جاتا ہے انسان ڈوبتے کی مانند ہوتا ہے. فرمایا وہ انتظار کرتا ہے دعاؤں کا. اب دیکھیے گا، احب الیہ من الدنیا وما فیہا، یہ لفظ حدیث پاک ہے. فرمایا جب اس کو دعائیں ملتی ہیں نا، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جب دعائیں ملتی ہیں نا اس کو، حضور فرماتے ہیں یہاں پہ تو چاہتا ہوگا ایک کوٹھی نہیں 2 ہونی چاہیے. غسل خانہ 5x5 کا نہیں، سوئمنگ پول ہونا چاہیے. یہاں پہ چاہتا ایک مربع 4 ہو. یہاں پہ چاہتا تھا ایک گاڑی نہیں، فلاں برانڈ کی گاڑی بھی ہو. یہاں پہ سب کچھ چاہتا تھا. فرمایا لیکن جب قبر میں جائے گا ساری دنیا کا سونا لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دو، یہی کہے گا اب سونا میرے لیے وہ ہے جو میرے بھائی نے دعا کر دی ہے، میرے بچے نے میرے لیے دعا کر دی ہے،
جو میرے بھائی نے، میرے باپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے، اس قدر حضور نے اس کی اہمیت کو بیان کیا. پھر میں مشورہ دیتا ہوں بچوں کو. میں نا جب میں بیان میرا کہیں ہوتا ہے کوئی خانی اس انداز میں یہ سارے طور کی میں مشورہ دیتا ہوں بھائی سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ گناہ چھوڑ دیں. ابھی چھوڑ دیں، دل میں کسی کو نہیں پتا، چھوڑ دیں. ان کو اس سالے ثواب ہوگا. کیسی خوبصورت بات ہے نہیں. اگلی بات، کچھ نہ کچھ ذکر پہلے بھی کرتے ہیں آپ اور کچھ نہ کچھ بڑھا دیں. کیسا مشورہ؟ مفت مشورہ. یقین کریں یار ہم اس پہ راضی نہیں ہوتے. وہی بات، وہی ڈھنگ، وہی انداز جینے کا، وہی کوئی کردار ستھرا نہیں. کیا انداز ہے یار ستھرا ہے وہ ہم نے زندگی کا. کچھ چھوڑے، پتا چلے ماں باپ کا بڑا وفادار بیٹا تھا، بیٹی ہے، پتا چلے نا بھائی بڑا وفادار کہ یا اللہ دل میں کسی کو نہ بتائیں گناہ چھوڑے کہ میں گناہ یہ چھوڑ. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ حضور کے روضے پہ گیا تو جا کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لا سکا لیکن میں فلاں گناہ چھوڑتا ہوں. بس یہی ہے. کیسی بڑی بات ہے یار، کیا وہ کتنے خوش ہوئے. ایسا بندہ بھی تحفہ لے کے. تو دل میں نیت کریں. اگر نماز پڑھتے ہیں آیت الکرسی ساتھ نہیں پڑھتے تو اس کو شروع کریں ہر نماز کے بعد. کیونکہ آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں سیدھا جنت میں. یہی تو چاہیے اور کیا چاہیے. پھر تسبیح فاطمہ کر دیں، حسنین کریمین کی والدہ کی یاد آ جائے. اللہ کریم میری اور آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنو تو برائے اجتماع ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد سلام مدینہ ادھر ہے وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. اچھی صحبت دلائیں گے بچوں کو تو اچھی تربیت ہوگی. حضور کہتے ہیں صحبت صالح پورا صالح کنت، صحبت پالے پورا پالے کنت. اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. اچھی صحبت بنائیں گے شاید ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کا دین بیان کرے. بری صحبت بنائیں گے تو پتہ نہیں کہاں کسی گمنامی کی موت مر جائے تمہیں پتہ ہی نہ ہو. سمجھے؟ یہ عبرت اٹھایا کرے عبرت. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کر میں سکر تجھ پہ جہاں اے دعوت اسلام کے جو مسلمان آمین بجاہ